بسم اللہ السلام علیکم کلاس. ہمارا اسلامیات کا لیکچر ہے. آج حدیث نمبر 20 دیکھ لیجئے. اس سے قبل جو حدیث تھی اس کے اندر 5 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور ان 5 کبیرہ گناہوں کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پہ مجموعی انسانی سوسائٹی سے تھا، کہ اگر انسانی سوسائٹی خاص طور پر مسلم جو سوسائٹی ہے اس کے اندر وہ 5 گناہ آ جائیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے. حدیث نمبر 20 ہے ہمارے پاس، اور اس حدیث کا جو عنوان ہے اس کے اندر معاشرتی طور پہ جو خامیاں اور خوبیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اس حدیث کے اندر بنیادی طور پہ ایسے گناہوں کا ذکر ہے جو انفرادی طور پہ مسلمانوں میں یا عام انسانوں کے اندر یا سوسائٹی کے کسی رکن کے اندر پائے جاتے ہیں. پچھلے جو حدیث ہے اس کے اندر معاشرتی طور پہ جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ تھا. یہاں پہ جو قدر انفرادی درجے کے گناہ ہیں، اگرچہ یہ سوسائٹی میں مجموعی طور پر بھی پائے جاتے ہیں لیکن اکثر یہ انفرادی طور پر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. ان میں سے 2 گناہوں کا یہاں پہ ذکر کیا کہ ایک بغض، یعنی جسے ہم عداوت کہتے ہیں، بلا وجہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا یا کسی کے بارے میں دل میں عداوت رکھنا، اور دوسرا حسد، یعنی کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت پہ رشک کرنے کی بجائے اس کے ساتھ حسد رکھ لینا کہ اس کو یہ نعمت کسی طرح سے ختم ہو جائے اس کے پاس سے. تو یہ 2 بیماریاں ہیں جن کا اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے نقصان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کس قدر نقصان دہ بیماریاں ہیں، اور آخر کے اندر اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ کیا طریقہ اختیار کرنے سے ان بیماریوں کا علاج ممکن ہے. حدیث کا متن دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دبا الیکم داء الامم من قبلکم، کہ تمہارے اندر ایسی بیماریاں گھس آئیں گی جو تم سے پہلے کی امت کے اندر تھیں، البغضاء والحسد، اور وہ بیماریاں حسد اور بغض کی ہوں گی. یعنی حسد اور بغض کی وجہ سے، یہ حسد اور بغض کی وہ بیماریاں جو تم سے قبل کی امت میں تھیں وہ تمہارے اندر گھس آئیں گی. اب بغض کیا ہوتا ہے اور حسد کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ البغضاء، کہ جو بغض ہے یا جو دشمنی یا عداوت ہے، یہ الحالقہ، وہ کاٹنے والی چیز ہے. حالقہ ویسے عربی کے اندر کینچی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ کینچی کے ذریعے بھی چیزوں کو یا کپڑوں کو، بالوں کو کاٹا جاتا ہے. تو یہاں پہ حالقہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کاٹنے والی ہے. لیس حالقۃ الشعر، کہ وہ شعر عربی کے اندر شین عین رے، یہ بالوں کو بھی کہا جاتا ہے. لیس حالقۃ الشعر، کہ وہ بالوں کو کاٹنے والی نہیں ہے، ولیکن حالقۃ الدین، بلکہ وہ دین کو کاٹنے والی چیز ہے. یعنی بغض ایسی چیز ہے جو کاٹنے والی ہے، اور اس کا کاٹنا ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی چیز کپڑوں کو یا بالوں کو کاٹتی ہے، بلکہ اس کا کاٹنا کیا ہے کہ وہ حالقۃ الدین، یعنی وہ دین کو کاٹنے والی ہے. والذی نفسی بیدہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنت، کہ تم داخل نہیں ہوگے جنت میں، حتی تؤمنوا، کہ یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تم ایمان والے نہیں ہوگے، حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ. یعنی بغض کی وجہ سے جو گناہ پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر جو بیماری پیدا ہوتی ہے بغض کی وجہ سے، وہ اگرچہ انسان صاحب ایمان ہی کیوں نہ ہو، انسان صاحب ایمان ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ اگر اس کے دل کے اندر بغض ہے. اور تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ اختیار کر لو. اور جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی تو اس کے نتیجے میں بغض کے جو یا دشمنی جو دل کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے گی. الا الیکم الا انبئکم بما یثبت لکم ذلک، کیا میں تمہیں انبئکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں خبردار کرنا، تو کیا میں تم لوگوں کو نہ خبردار کر دوں یا نہ تمہیں بتا دوں بما یثبت لکم، یثبت کا مطلب ثابت قدم ہونا، کسی چیز کے اوپر مستحکم رہنا. تو کیا میں تم کو نہ بتا دوں ایسی چیز جو تم کو اس پر ثابت قدم رکھے. اس پر سے مراد کیا ہے؟ محبت پر، کہ آپس میں جو تم محبت رکھو گے تو وہ کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے تم آپس میں محبت رکھ سکے ہوگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں میں ایسی چیز کے بارے میں یا ایسے عمل کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جس سے تم آپس میں محبت رکھو گے یا تم اس چیز پر ثابت قدم رہ سکو گے. وہ کیا چیز ہے؟ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کرنے کو اختیار کرو. یعنی
جب بھی ملو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی والا رویہ رکھو، جہاں بھی جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سلامتی سے پیش آؤ. تو افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو یا آپس میں سلام کو پھیلاؤ. جب آپس میں سلام ہوگا بار بار، جب بھی ایک دوسرے کی مجلس میں جانا ہوگا، ایک دوسرے کے پاس جانا ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلامتی کے ساتھ ملیں گے، تو اس کے نتیجے میں جو ایک دوسرے سے جو بغض ہے، ایک دوسرے کے بارے میں جو حسد ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ آہستہ آہستہ دل سے نکلنا شروع ہو جائے گا. تو اس حدیث میں بنیادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری کے بارے میں بتایا ہے کہ جو انسان کے دین میں مداخلت کرتی ہے، یعنی انسان کے دین کو ناقص بنا دیتی ہے. تو وہ بیماری کون سی ہے؟ بغض کی اور حسد کی. اور بغض اور حسد کے بارے میں اسلام نے کیا فرمایا کہ وہ ایسی چیز ہے جو کاٹنے والی ہے. اس کا کاٹنا ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ انسان کے بال ہوں، انسان کے کپڑے ہوں کہ ان کو کاٹا جائے، بلکہ اس کا جو کاٹنا ہوتا ہے وہ دین کا کاٹنا ہے، یعنی انسان کے جو دین ہے اس کو کاٹ دیتی ہیں یہ بیماری. اور انسان کے دین کو کاٹنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے. اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام عام کر دیں، یعنی آپس میں جب بھی ملیں ایک دوسرے کو سلام کریں، سلامتی والا رویہ رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس حدیث کے اندر جو قلبی بیماری ہے بغض اور حسد، اس کا ذکر ہے اور اس کے ختم کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. حدیث نمبر 21 دیکھ لیں بچے. اس حدیث کے اندر چند عظیم نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو نعمتیں دی گئی ہیں. ان میں سے دیکھیں 4 نعمتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عباس جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من آتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ. 4 چیزیں ایسی ہیں، یا 4 خصلتیں یا 4 نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص کو دے دی جائیں، من آتیہن، کہ جس شخص کو عطا کر دی جائیں یا جس شخص کو وہ ادا کر دی گئیں، فقط اوتیا، تو گویا کہ اس کو عطا کر دیا گیا خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی ہے وہ گویا اس کو عطا کر دی گئی. یعنی جس کے پاس یہ 4 نعمتیں ہوں گی، جس کو یہ 4 نعمتیں عطا کر دی گئی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو گویا دنیا کی اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے دی گئی ہوں گی. وہ کون سی 4 نعمتیں ہیں؟ ایک ہے قلباً شاکرن، ایسا دل جو ہر وقت شکر کرتا ہو، چاہے اس کے اوپر تنگی کی حالت ہو، مصیبت کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، کسی بھی طرح کی حالت ہو، اس کا دل جو ہے وہ شکر کرنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی نعمت آپ کے پاس موجود ہے، کوشش کی جائے کہ وہ، مثال کے طور پہ اگر آپ صاحب مال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو کوشش کی جائے کہ اس مال کو انسان جو ہے وہ غریب غربات کو دے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو قلباً شاکرن. اسی طرح اگر انسان کے پاس کوئی نعمت کبھی موجود نہیں ہوتی، تب بھی وہ جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے اس کے اوپر بھی شکر ادا کرے. تو قلباً شاکرن، ایسا دل جو ہر حالت میں شکر کرنے والا ہو. ولساناً ذاکرن، اور ایسی زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہو. جب زبان ذکر کرے گی تو اس کے نتیجے میں انسان جو دوسری اخلاقی برائیاں ہیں، مثال کے طور پہ کسی کی غیبت کرنا، ٹھیک ہے، یا کسی کے بارے میں بری باتیں کرنا، تہمت لگانا کسی پہ، تو اس طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، گالم گلوچ سے بچا رہتا ہے. تو گویا اگر ذکر کرنے والی زبان اسے مل جائے تو اس کے نتیجے میں دیگر برائیاں ہیں، جو بھی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ غیبت کرنا، کسی پہ تہمت لگانا یا گالی گلوچ اختیار کرنا، ان ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے. تو ایک ہے شکر کرنے والا دل قلباً شاکرن، دوسرا ہے لساناً ذاکرن، ذکر کرنے والی زبان، وبدناً علی البلاء، اور مصیبتوں پہ صابرن، وبدناً علی البلاء صابرن، ایسا بدن، ایسا جسم جو تمام مصیبتوں پہ صبر اختیار کرنے والا ہو. یعنی ایک تو انسان شاکر ہو، ہر حالت میں شکر ادا کرنے والا ہو، دوسرا ذاکر، یعنی ہر وقت اس کی جو زبان ہے وہ ذکر میں رہے. ذکر میں ہر وقت رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ذکر نہیں بھی کر رہا، تو ایسا وقت ہے کہ وہ ذکر نہیں بھی کر رہا، تو اس وقت وہ ایسی حالت میں ہو کہ اس سے کسی کے بارے میں بری بات نہ نکلے اس کے منہ سے، یعنی وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پہ تہمت نہ لگائے یا گالم گلوچ والا رویہ نہ اختیار کرے. تو یہ بھی لسان ذاکرن میں شمار ہوگا. اور بدرن علی البلاء صابرن، اور ایسا جسم جو مصیبتوں پہ صبر اختیار کرنے والا ہو. یعنی جتنی بھی دنیاوی مصیبتیں اس کے اوپر آ رہی ہوں، خواب و بیماری کی صورت میں ہوں یا اس کے علاوہ ایمان پہ ثابت قدم رہنے کے نتیجے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ ان سب پہ صبر کرنے والا ہو. وَزَوْجَةً لَا تَبْغِي حُوبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور ایسی بیوی جس کو عطا کر دی گئی کہ وہ نہ ارادہ کرے حوبن، گناہ کا، فی نفسیہ، اپنی ذات میں، ومالہ، اور اس اپنے شوہر کی مال میں. یعنی ایسی بیوی جو امانت دار ہو اور دیانت دار ہو،
جس کو ایسی نعمت عطا کر دی گئی ہو تو گویا کہ وہ اسے دنیا کی اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کر دی گئی ہیں. تو یہاں پہ 4 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ من آتیہن، کہ جس کو اگر وہ عطا کر دی جائے تو فقط اوتی خیر الدنیا والآخرہ، کہ اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل جائیں گی. اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایسا قلب جو ہر حالت میں شکر کرنے والا ہو، اور ایسی زبان جو ہر وقت ذکر کرنے والی ہو، اور اسی طرح ایسا جسم جو ہر قسم کی مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو، اور ایسی بیوی جو خاوند کے ساتھ ایمانداری والا رویہ رکھے، دیانتداری والا رویہ رکھے، اپنے اندر بھی کسی قسم کے گناہ کا ارادہ نہ کرے اور اپنی ذات میں، اور دوسرا شوہر کا جو مال ہے اس کی ہر وقت وہ حفاظت رکھے. تو یہاں 4 ایسی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو دنیاوی اور اخروی ہر طرح کی جو خیر ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے. تو حدیث نمبر آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 22 ہے. حدیث نمبر 22 کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے وصیت کی ہے امت کو کہ اس کے اندر 9 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایسی 9 باتیں ہیں جو ہر انسان کے اندر، ہر مسلمان کے اندر خاص طور پہ پائی جانی چاہیے. تو یہاں پہ حدیث دیکھیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امرنی ربی، کہ مجھے میرے رب نے حکم فرمایا ہے بتسعین، 9 باتوں کا. مجھے میرے رب نے 9 چیزوں کا یا 9 باتوں کا حکم فرمایا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو بتا دی جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 9 باتوں کا حکم فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو اس کا حکم ہے. 9 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، فی السر پوشیدہ حالت میں بھی، والعلانیہ اور ظاہری حالت میں بھی، یعنی قلبی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور ظاہری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. قلبی طور پہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دلی طور پہ اس بات کو مانتا ہو کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس کے قول و فعل کا ہر طرح کا کیا کہتے ہیں حساب رکھتی ہے، جو اس سے آخرت کے اندر بھی حساب لے گی. اور علانیہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، توفیق اور ظاہری طور پہ بھی. دوسری بات کون سی ہے؟ وہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اور صاف انصاف کی بات کہنا. کلمۃ العدل کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات ہو جو بالکل صاف ہو اور انصاف پر مبنی ہو. تو ٹھیک بات کہنا، کلمۃ العدل انصاف والی بات کہنا، فی الغضب بھی غصے کی حالت میں، اور والرضا اور خوشی کی حالت میں. چاہے انسان غصے میں ہو یا وہ خوشی کی حالت میں ہو، اس کی زبان سے یا اس کے عمل سے کوئی بھی ایسا فعل سرزد نہ ہو یا کوئی بھی ایسی بات سرزد نہ ہو جو عدل کے خلاف ہو. والقصد فی الفقر، قصد کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کا مطلب اقتصادی حوالے سے، یعنی کیا رکھنا؟ اعتدال رکھنا. اسی سے اقتصاد کا لفظ ہے. معاشی طور پہ اقتصاد رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اعتدال رکھنا. والقصد فی الفقر، غریبی کی حالت میں، یعنی ایسی حالت میں اگر کہ جب وہ معاشی طور پہ کمزور ہے تو وہ کیا کرے؟ اعتدال رکھے، اپنے خرچ کے اندر اعتدال رکھے. والقصد فی الفقر، اور اعتدال میں رہے فی الفقر غربت کی حالت میں. والغنا، اور امیری کی حالت میں، چاہے اس کے اوپر فقر ہے یا وہ حالت غنا میں ہے، یعنی امیری کی حالت میں. دونوں حالتوں کے اندر وہ اعتدال کا جو دامن ہے وہ نہ چھوڑے. یہ نہ ہو کہ اگر غربت ہے اس کے پاس تو پھر وہ اعتدال سے ہٹ کے دوسروں کو حق مارنے لگ جائے، یا اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں تو بھی وہ اعتدال سے ہٹ کے اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دے، فضول خرچی شروع کر دے. تو ایسا نہ کریں، بلکہ والقصد فی الفقر والغنا، حالت غربت میں یا حالت امیری جو بھی ہو، اس دونوں کے اندر وہ کیا رکھے؟ اپنے خرچ کے اندر اعتدال رکھے. وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان اصل، کہ میں جوڑوں. صلہ رحمی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، ان اصل، کہ میں صلہ رحمی کروں یا جوڑوں، من قطعنی، اس سے جو مجھ سے تعلق کو توڑے. یعنی اگر کوئی صلہ رحمی کے نتیجے میں قطع رحمی کرے، یعنی تعلقات کو توڑے، تو اس کے ساتھ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، تعلقات کو جوڑے. ان اصل من قطعنی، اور یہ کہ میں جوڑوں تعلقات کو، من قطعنی، اس سے جو مجھ سے تعلقات کو توڑے. یعنی یہاں پہ اس بات کے ذریعے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر کوئی ایسے افراد ہیں جو آپ سے جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کے آپس میں تعلقات ختم ہو، تو اس کے نتیجے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ کوشش کرنے کی کہ ایسے اعمال یا ایسے اسباب اختیار کرنے کے جس سے لوگوں کے آپس میں تعلقات جڑے رہیں. وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، کہ میں تعلقات کو جوڑوں جو مجھ سے توڑے. وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور میں اس کو عطا کروں جو مجھے محروم کرے. یعنی یہ بہت بڑے درجے کی ایک کیا کہتے ہیں نیکی ہے، ایک احسان ہے کہ اگر کوئی شخص
دوسرے کو کسی بات کسی چیز سے کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو دوسرا شخص جواب میں اس سے بدلہ لینے کی بجائے کیا کرے کہ اس کو عطا بھی کر دے جب اس کا وقت ہے. تو ہوتی ہے من حرمنی, اور میں اس کو دوں جو مجھ سے روکے, جو مجھ سے مجھے محروم کرے. وعفو عمن ظلمنی, اور میں معاف کر دوں اس کو جو مجھ پر ظلم کرے. ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کوئی شخص دوسرے کی ذات پہ ظلم کرتا ہے تو دوسرے کے پاس اس سے بدلہ لینے کی طاقت ہو, لیکن وہ کسی وجہ سے اس کو معاف کر دے, تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں معاف کر دوں اس کو جو مجھ پر ظلم کرے. یعنی ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا بھی ایک طرح سے اس ظالم کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے, ایک احسان ہوتا ہے کہ وہ اس کو موقع دیتا ہے کہ چلو اس بار تو تم سے ظلم ہو گیا, لیکن کوشش کرو کہ اس کا ازالہ کرو, اور بجائے اس کے کہ اس ظلم پر اس کو سزا دینے کی بجائے وہ اس کو معاف کر دے. تو آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ وعفو عمن ظلمنی, کہ میں معاف کر دوں اس کو جو مجھ پر ظلم کرے. وَإِن يَكُونَ سَمْتِنِي فِكْرًا, اور یہ کہ میری جو خاموشی ہو, سمت کا مطلب ہوتا ہے خاموش رہنا, وہیں یکون سمتنی, اور یہ کہ میری خاموشی فکر ہو, یعنی جب میں خاموشی کی حالت میں ہوں تو خاموشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کے اندر غور و فکر کر رہا ہوں, یا جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے اندر غور و فکر کر رہا ہوں. یہاں سے انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تحقیق اور جستجو کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرے. یعنی اگر انسان کو ایسا وقت میسر ہے کہ جس کے اندر وہ فرصت کی حالت ہے, خاموشی سے مراد یہی ہے کہ اسے کچھ ایسا وقت میسر ہو جائے کہ وہ فرصت میں ہے, تو اس وقت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے اندر غور و فکر کرے, اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کے اندر غور و فکر کرے, جستجو کرے, تحقیق کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا ہے, کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں, اور اس کے اندر کون سے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں وہ عمل میں ہیں. تو ان باتوں کے اندر غور و فکر کرنا, تو یہ گویا کہ یہاں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. ونطق کی ذکرن, اور میری جو گفتگو ہو وہ ذکر ہو, یعنی اگر میرے پاس خاموشی, جب میں خاموش ہوں, یعنی جب میرے پاس فرصت کے لمحے ہوں تو اس کے اندر غور و فکر کروں, اور جب ایسا وقت ہو کہ جب مجھے بولنا پڑے, یعنی میں معاشرے کا حصہ بن جاؤں, یعنی جب میں لوگوں سے آپس میں بات چیت کر رہا ہوں تو وہ ذکر پہ مبنی ہو. ذکر سے مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات میرے منہ سے نہ نکلے جو کسی کا دل توڑنے کا سبب بنے, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی ظالم کو تقویت ملتی ہو, کسی کے ظلم کو تقویت ملتی ہو, بلکہ کسی بھی حالت میں وہ کیا رہے, ذکر پہ رہے. ذکر پہ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, یا پھر اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں جو مخلوق کے لیے بہتر ہو. وَنَظَرِ عِبْرَةً, اور میری جو نگاہ ہے وہ عبرت ہو, یعنی میں جب بھی چیزوں کو دیکھوں تو اس سے مجھے عبرت حاصل ہو. میں جب بھی کسی معاملے کو دیکھوں, جب بھی کسی ایسے فعل کو دیکھوں, یا جب بھی دنیا کی حالتوں کو دیکھوں تو اس سے مجھے عبرت حاصل ہو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور میں کیا کروں, بھلائی کا حکم دوں اور نیکی سے بدی سے منع کروں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, کہ میں بھلائی کا حکم دوں, وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور بری باتوں سے, بری چیزوں سے منع کروں. تو یہاں پہ بنیادی طور پہ 9 ایسے افعال کا ذکر ہے کہ جو انسان کو کیا کہتے ہیں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ سب کو اختیار کرنے چاہیے. ان میں سے کون کون سے؟ ایک, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا, چاہے ظاہری حالت میں ہو یا قلبی طور پہ ہو. اور دوسرا, صاف بات کہنا, انصاف والی بات کہنا, چاہے وہ انسان اس وقت غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو. اسی طرح امیری اور غریبی دونوں حالتوں کے اندر اعتدال کا جو ہے رویہ وہ اختیار کرتے رہنا. اور اسی طرح تعلقات میں بہتری پیدا کرنا, صلہ رحمی کرنا. اگر کوئی تعلقات توڑ رہا ہو تو کوشش کی جائے کہ اس کے نتیجے میں تعلقات کو جوڑے انسان. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو کسی نعمت سے محروم کر دے تو اگر وہ اس کے اوپر بھی ایسا وقت آ جائے محروم کرنے والے پہ, تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ اس کو عطا کرے, یعنی اس کی برائی کا جواب وہ کیا ہے, نیکی سے دے. اسی طرح اگر کوئی ظلم کرے تو اس کے نتیجے میں معاف کر دیا جائے. یہاں ظلم سے مراد سماجی ظلم نہیں ہے, بلکہ انفرادی طور پہ اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی ایسی اس طرح کا ظلم کرتا ہے تو اس سے یہ مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر سوسائٹی کے اوپر کوئی لوگ ظلم کر رہے ہوں تو ان کو معاف کر دیا جائے, بلکہ انفرادی طور پہ انفرادی تعلقات کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ ظلم کر دیتا ہے, کسی کے پیسے کھا جاتا ہے, یا کسی بھی طرح کا کوئی اس طرح کا ظلم کرتا ہے جو انفرادی درجے کا ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر اگر دوسرا شخص جس کے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی, تو وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر اس کو معاف کر دے تو یہ بہتر ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کو ایک اور موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے ظلم کو کسی طرح سے اس کا ازالہ کرے اور اس کو نیکی میں بدل دے. اسی طرح کے کائنات کی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی. اگلے جو بات ہے یکونی سمتی فکرن, کہ میں
खामोशी की हालत में गौर व फिक्र करूँ कायनात के अंदर। इसी तरह जब मैं गुफ्तगू करूँ तो मेरी गुफ्तगू ज़िक्र पे मबनी हो। ज़िक्र पे मबनी होने का मतलब ये है कि ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे मखलूक खुदा के ऊपर कोई ज़ुल्म हो जाए। यानी बात मिसाल के तौर पे अगर फैसले देने हैं किसी काज़ी ने, तो उसकी ज़ुबान से ऐसी बात ना निकले कि जिससे किसी मज़लूम शख्स के ऊपर ज़ुल्म हो जाए। इसी तरह सोसाइटी के अंदर बात करते हुए किसी तरह का लबो लहज़ा इख्तियार करना कि जिससे किसी की दिल शिकनी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मनज़र इबरतन और चीज़ों के अंदर या जो दुनिया के जो हालात हैं, इसी तरह जो वाक़ियात होते हैं, तो उनको इबरत की निगाह से देखना और नेकी का हुक्म करते रहना और बुराई से रोकते रहना। ये 9 बातें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे इख्तियार करने का हुक्म दिया है। हदीस नंबर 22 हमारे पास आज ख़त्म हो गई है और आगे हमारे पास हदीस नंबर 23 है, वो इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। अगर कुछ सवाल हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं टेस्ट के हवाले से भी और लेक्चर के हवाले से भी। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर में अब मैथ का लेक्चर होगा और बॉटनी जूलॉजी का थर्ड ईयर में होगा।